السلام علیکم دوستو آج ہم ایک ایسی دعا کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اگر ہم اس دعا کو عام نظر سے دیکھیں تو شاید یہ ہمیں رینل فیلئر کی دعا نہیں لگتی، لیکن دوستو جیسے اگر ہم اسے تھارولی اسٹڈی کریں، اس کو جاننے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اور کتنی آسانی کے ساتھ ہم اس دعا کو پہچان سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور کس آسانی کے ساتھ ہم اس کو رینل فیلئر میں استعمال کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ آج میں کوشش کروں گا کہ ایک ایسے طریقے کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ کم وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ سیکھیں۔ دوستو ہومیوپیتھی طریقہ علاج جیسے عرف عام میں بالمثل طریقہ علاج کہا جاتا ہے۔ آخر اسے بالمثل طریقہ علاج کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے یہ ایک ہاتھ، یہ ایک پیشنٹ ہے اور یہ ہاتھ ایک دعا ہے۔ بالمثل کا مطلب ہے کسی دونوں چیزوں کا ایک سا ہونا۔ اب یہ پیشنٹ ہے اور یہ دعا ہے، اگر ہم اسے ملائیں گے تو یہ بالمثل ہو جائے گی اور مریض شفا سے ہمکنار ہوگا۔ لیکن اگر مریض ایسا ہو اور دعا ایسی ہو تو پھر یہ بالمثل نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے کہ یہ سائڈ پہ یہ ایک دوسرے کے اوپر میچ نہیں کر رہی، تو لہٰذا جیسا مریض ویسی ہی دعا اگر دونوں ایک دوسرے کے اوپر آ جائیں گی تو یہی ہومیوپیتھی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں اسٹرامونیم کی تو دوستو اس میں صرف ایک میجر علامات جسے ہم گردوں کے حوالے سے یا یورین کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، وہ ہے سپریشن آف یورین، یعنی کہ پیشاب کا دب جانا۔ اگر ہم صرف یہی علامات دے کے اس پہ ہم اسٹرامونیم اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اس کی علامات مریض کی علامات سے بالمثل نہیں ہوگی۔ جیسے میں نے ہاتھ کی مثال دی کہ جیسا پیشنٹ ہوگا ویسی ہی دعا ہمیں چاہیے تاکہ دونوں ایک دوسرے پر فٹ بیٹھیں اور مریض شفا کی طرف گامزن ہو جائے۔ دوستو یہ دعا ایک ایسی دعا ہے جس کے ہمیں بیہیویئر ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ دیکھیں جب بھی آپ کے پاس کوئی مریض آئے گا تو مریض صرف آپ کو بیماری بیان کرے گا، جی مجھے گردوں کا مسئلہ ہے، میں رینل فیلئر کا شکار ہوں، میرا کریٹنین بڑھا ہوا ہے، میرا یوریا بڑھا ہوا ہے، یا مجھے پیشاب بہت کم آ رہا ہے یا بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب تک آپ مریض سے پوچھیں گے نہیں اس وقت تک آپ ہومیوپیتھی علاج نہیں کر سکتے۔ اب اگر ہم اسٹرامونیم کی بات کریں تو اسٹرامونیم میں سب سے پہلے جو چیز مد نظر رکھنے والی ہے وہ ہے مریض کا پرتشدد ہونا، جیسا کہ بیلاڈونا میں پایا جاتا ہے۔
لیکن اس کی کیٹیگری اس سے ذرا مختلف ہے۔ دوسری چیز، اندھیرے سے خوف زدہ ہونا۔ اس کا مریض جتنا مرضی بہادر ہو لیکن اندھیرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اندھیرے سے خوف محسوس کرتا ہے، بات بات پہ معافی مانگتا ہے، بد دعائیں دیتا ہے، جنونی ہوتا ہے، اور یہ کبھی ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور کبھی رونا شروع کر دیتا ہے۔ اندھیرے کے خوف کے ساتھ ساتھ اس میں جو دوسری علامت پائی جاتی ہے وہ چمکدار چیز، شیشہ، پانی یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی سطح چمکدار ہوگی تو اس سے بھی مریض خوف کھائے گا۔ اسے اپنے دماغ کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، یہ مذہبی باتیں کرتا ہے تو دوسری طرف گانا گانا شروع کر دیتا ہے، خاموش بیٹھا ہے تو کبھی یہ رونا شروع کر دے گا، کبھی یہ ہنسنا شروع کر دے گا۔ ہم نے مریض کی ان علامات کو اگنور نہیں کرنا، ہم نے یہ علامات، یہ سمٹم ہم نے مریض میں تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر ہم مریض کو اسٹرامونیم دینا چاہتے ہیں۔ اس کے مریض میں اگر ہم صرف جنرل حالت میں دیکھیں، صرف گردوں کی علامات دیکھیں تو اس میں ہے مثانے کا خالی محسوس ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ پیشاب کا دب جانا، یعنی کہ اس سے زیادہ مقدار میں پیشاب نہیں آتا، اس کا پیشاب کم ہو جاتا ہے۔ لیکن پیشاب کا کم ہونا اور بھی بہت سی ادویات میں ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں الفلفا ایک بہت بڑی دوا ہے جسے تقریباً ہر ڈاکٹر استعمال کرتا ہے، بھوک بڑھانے کے لیے، صحت دینے کے لیے، طاقت دینے کے لیے، نئی انرجی کے لیے۔ لیکن اس کے اگر دیکھا جائے یورین تو گردے ان ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، ان میں پیشاب بنانے کی وہ سکت نہیں ہوتی۔ اسی طرح زنجیبر ہے، زنجیبر میں بھی قریب ایسے ہی ہوتا ہے کہ اسے پیشاب کم آتا ہے، بدبودار آتا ہے اور پیشاب کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، خاص طور پر پیشاب کی نالی کے سرے کے اوپر۔ تو پھر بات وہی آتی ہے کہ ان تینوں میں سے کون سی دوائی استعمال کریں گے؟ دوستو، جیسے کہ پہلے میں نے ایک مثال دی، ہر ہومیوپیتھی ڈاکٹر 2 مٹیریا میڈ کا پڑھتا ہے۔ ایک پڑھتا ہے جسے ہم مٹیریا میڈ کا بک کی شکل میں دیکھتے ہیں، اور ایک مریض آتا ہے، ایک پیشنٹ ہوتا ہے جو وہی مٹیریا میڈ کا لائیو شکل میں آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے ایک ناول پڑھا اور پھر اسی پہ ایک ڈرامہ فلمایا گیا۔ اب اگر آپ نے ناول پڑھا ہوا ہے تو آپ اسی پہ فلمائے جانے والا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو ڈرامہ دیکھتے ہوئے وہ ساری کی ساری ناول کی کہانی یاد آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کسی دعا کو پڑھتے ہیں، دماغ میں اس کی ساری علامات ہوتی ہے، اور وہی علامت ایک فلمایا ہوا ڈرامہ مریض کی شکل میں ہمارے سامنے ہوتا ہے۔
کہ स्ट्रामोनियम का मरीज़ आया, हमने स्ट्रामोनियम में क्या पढ़ा है कि इसका मरीज़ अंधेरे से घबराता है, तन्हाई से घबराता है, चमकदार चीज़ से घबराता है। तो जो मरीज़ आएगा उसमें ये तमाम के तमाम करैक्टर पाए जाएंगे। मरीज़ पुरतशद्दुद होगा, अंधेरे से खौफ खाएगा, चमकदार चीज़ से इज्तनाब करेगा क्योंकि वो भी उसकी खौफ की वजह बनती है। तो एक हमने पढ़ा, एक हमने लाइव देखा, जब दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो यही होम्योपैथी है। होम्योपैथी बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई समझाने वाला हो, कोई रूट मैप देने वाला हो, तो होम्योपैथी से आसान कोई इलाज नहीं है। दोस्तों, आपका काम सिर्फ ये है कि आपने जो दुआ पढ़ी और जो मरीज की शक्ल में लाइव दुआ आपके सामने आई, आपने दोनों की मैचिंग करनी है। तो अब अगर हम इसकी की सिम्टम देखें, इसकी सबसे अहम अलामत देखें, मरीज बुतनी होगा, मरीज अंधेरे से खौफ खाएगा, मरीज चमकदार चीज़ से खौफ खाएगा, मरीज तन्हाई से खौफ खाएगा, मरीज मिन्नत समाजत करेगा, मरीज कभी रोएगा, कभी हंसेगा, कभी मजहबी बातें करेगा और कभी गाना गाना शुरू कर देगा। मरीज का दिमाग इसके कंट्रोल में नहीं होता, इसको खुद भी अपनी पहचान नहीं होती कि उसका जिस्म कैसा है। वो गलत अंदाजे लगाता है। अगर छोटे कद का होगा तो ये अज्यूम कर लेगा कि मेरा कद बहुत लंबा है। अगर लंबे कद का है तो वो सोचेगा कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, यानी कि अपने बारे में भी वो दुरुस्त फैसला नहीं कर सकता। अगर ये तमाम का तमाम करैक्टर जो मैंने अभी बताए हैं, अगर आप मरीज में देखते हैं तो 100% वो स्ट्रामोनियम का मरीज होगा। और जैसे ही आप उसे स्ट्रामोनियम की एक डोज देंगे, विद इन नो टाइम उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। होम्योपैथी में बीमारी का नहीं, बीमार का इलाज किया जाता है। बीमारी क्या है? रीनल फेलियर। क्या होता है इसमें? पेशाब कम आता है, फासद मादे जो होते हैं वो गुर्दे जिस्म से नहीं निकालते, या पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, जिस्म में सोज होती है। अब ये तमाम की तमाम अलामात बीमारी की अलामत हैं। ये एक कॉमन अलामत हैं जिनका ग्रुप, जिनका मजमूआ रीनल फेलियर की शक्ल में सामने आता है, लेकिन हमने अनकॉमन अलामत का इलाज करना है। तो दोस्तों, 3 या 4, एक मरीज बतूनी हो, एक मरीज अंधेरे से खौफ खाए, चमकदार चीज़ों से खौफ खाए और मिन्नत समाजत करने वाला हो, बेतुकी बातें बकवास करने वाला हो, पुरतशद्दुद हो, तो ये 100% स्ट्रामोनियम का पेशेंट है। उम्मीद करता हूँ कि ये नए तरीके से जो दुआ समझाने की कोशिश की गई है, आप बेहतर तरीके से दुआ को समझ चुके होंगे।
دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اور کوشش کریں گے کہ ایسے ہی نئے انداز سے، نئے طریقے سے جو بڑی بڑی ادویات ہیں ان کو ایک چھوٹے سے پیمانے میں پرو کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ دوستو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔